الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھنا ہے مشہد الثانی دوسرا درس، اس میں جو ہے نا الصلاۃ والزکوٰۃ، ان دونوں کے بارے میں اس نے بہت شارٹ کٹ ہی جو ہے نا دو باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے جو اللہ تعالیٰ دل دماغ میں ڈالتا جائے گا آپ تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہہ رہے کہ یتوقع من الطالب بعد الانتہاء من الدرس، درس کے اختتام پر طالب علم جو ہے وہ یہ چیزیں جان سکے۔ کون سی؟ کہ مکانۃ الصلاۃ فی الاسلام مع الدلیل، نماز کا کیا مقام ہے اسلام میں، تو اس کے بارے میں کیا دلیل ہے۔ اسی طرح فرض نمازیں کتنی ہیں، وعدد رکعاتها، اور ان کی تعداد رکعات کتنی ہیں۔ پھر آگے زکوٰۃ کے بارے میں، پھر اس کے جو ہے نا شرعی حکم کیا ہے، پھر یہ ہے کہ کھانے کے آداب کے بارے میں۔ یہ اس دوسرے سبق کے اندر یہ باتیں ہوں گی اللہ کی توفیق سے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ کہنا چاہتا ہے، الصلاۃ ہی الرکن الثانی من ارکان الاسلام، نماز جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کون سا ہے؟ جی کلمہ شہادت کہہ لیں، توحید کہہ لیں، تو دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز۔ ارکان اسلام میں تو یہ کس نمبر پہ ہے؟ دوسرے پر ہے، لیکن وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ، قیامت والے دن جب بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو اس حساب میں پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز کا۔ تو وہاں حساب میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہوگی۔ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت والے دن بندے سے جو سب سے پہلے حساب ہونا ہے اس کے اعمال میں سے وہ کون سا ہے؟ اس کی نماز کا ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، یہ سوال اس کا ٹھیک ہو گیا، اس سوال میں کامیاب ہو گیا، نمازیں اس کی زندگی کے ایام کے مطابق ٹھیک نکلی، جتنے اس نے سن شعور یعنی اس کے ایام گزارے ہیں، اور ان ایام میں جتنی نمازیں بنتی تھیں وہ اس نے پوری ادا کی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ افلح، کامیاب، وانجح، نجات پا جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر وہ ناکام ہوا تو پھر خواب و خاسر یعنی پھر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو اندازہ کیجئے، بلکہ اگلے الفاظ بھی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ نماز ایک ایسا درس ہے، ایک ایسا سبق ہے، بچپن سے ہی ماں باپ بچوں کو یہ سکھلانا شروع کر دیتے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عام معاشرے کے ماحول کی میں بات کر رہا ہوں، کہ دو چار بچوں کے باپ بھی بن جائیں تو پھر بھی انہی کو ہی سمجھانا پڑتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کیا خیال ہے؟ کمپنی میں دیکھیں اور اپنے ویلے سکن رہائشوں کی جو ہے مساجد ہیں ان میں دیکھیں، ہفتے والے دن صبح کو اگر پارک کی سائڈ پہ جائے تو اتنا فل کہ پتہ نہیں جمعے والے دن کتنی مخلوق یہاں بیٹھ کے چائے پیتی رہی، اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نمازوں کے ٹائم پہ
ہماری یہ سستی ہے۔ آج محلے میں دیکھیں، چلو اس مملکت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے انتظام کیا ہے یا سختی کی ہے، مثلا اذانوں کے ٹائم پہ، نمازوں کے ٹائم پہ مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جمعے والے دن جمعہ کی نماز کے ٹائم بھی بند نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع چھوڑ دو۔ لیکن نہیں، آج کل کیا ترتیب کی ہوئی ہے، اب دو آدمی نا بھی ان کو پتہ ہے کہ پہلے کس مسجد میں جماعت ہوتی ہے، تو ادھر چلا جا، تو آ جا، پھر میں دوسری میں چلا جاؤں گا، بس صرف سجدے دینے ہیں، 2 رکعت پڑھ لینی ہے، پہلے جو خطاب ہے، تقریر ہے، درس ہے، تعلیمات دینیہ ہے، وہ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ 2 آدمی بیٹھے ہیں نا روڈ پہ، اذان ہوئی، ایک مسجد چلا آیا، دوسرا نہیں آیا، تو سمجھ جاؤ مسلمان کون ہے؟ جو مسجد آئے۔ یقین جانیے، مجھے اچانک ابھی بات کی یاد آ گئی، میرے پاس سوال آیا ہے خاتون کا نا امریکہ سے، میں تو سوال سن کے ہی حیران ہو گیا۔ کہہ رہی ہے بیٹا جوان ہے، 22 سال عمر ہے ایک کی، دوسرے کی 12 سال عمر ہے، یہ 22 سال والا بچہ جو ہے اسے میں نماز کے لیے اٹھاتی ہوں تو آگے سے مجھے جواب دیتا ہے، ایک بار اٹھایا چپ، کروٹ چینج کر لی، دوبارہ جب اٹھاتی ہوں کہتے ہیں کہ سب کا ٹھیکہ تو نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں وہ ویسے پڑھ لیتا، اب تیری وجہ سے نہیں پڑھوں گا، کیوں نے تو نے مجھے اٹھایا کیوں؟ نماز اللہ کے لیے ہوتی، میں تیرے لیے، اب تیرے کہنے پہ پڑھوں گا کیا؟ کہتی میں چپ کر کے آ جاتا ہوں، اور اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آئندہ مجھے کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھانا، کیونکہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اپنے اعمال کا حساب وہ خود دے گا، تم نہیں دو گے، لہذا میں اپنے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میں اپنا حساب خود دوں گا۔ ماں کو یہ جواب دے رہا ہے تو اس ماں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو والدین اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں مزدوریوں میں گزر جائیں، خود اپنے آپ کو برباد کر دیتے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کی خوشیوں کو دیکھ کے اپنی تھکاوٹیں اتار دیتے ہیں۔ اب وہ ٹوٹا ہوا دل، اب ماں ڈر کے مارے بیٹے کو نہیں اٹھاتی نماز، جبکہ صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران، وہ جوڑا، وہ مرد، اللہ ان پہ خوش بھی ہوتا ہے، ان پہ اللہ رحمت بھی نازل کرتا ہے۔ پہلے بھی حدیث سنائی کہ جو رات کو اٹھتا ہے بیوی کو اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتا ہے، اٹھتے ہیں دونوں، اسی طرح بیوی اٹھاتی ہے نہیں اٹھتا پانی چھڑکتی ہے، دونوں وضو کر کے سجدے کر رہے ہیں، آسمان پہ رب یہ منظر دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے، تو پھر ایسے جوڑے پہ اللہ رحمت نازل کیوں نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو، نماز جو ہے اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اولاد کے لیے کیا مانگا؟ ڈگری مانگی، مکان مانگے، جنت تک بھی نہیں مانگی، کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ ہم تو روزانہ حساب لیتے، بیٹے آج پڑھنے گیا تھا، اکیڈمی گیا تھا، سکول گیا تھا، بیوی سے پوچھیں گے، باقیوں سے پوچھیں گے، اولاد کی تعلیم کے بارے میں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں، اور ان کی رہائشوں کی پلاننگ ہوگی، لیکن کبھی ہم اتنا نہیں پوچھتے کہ ہاں جی مسجد، مدرسہ، نماز۔ شاید میں نے پہلے آپ لوگوں کو واقعہ سنایا ہے، نہیں سنایا، کہ وہ مدینے کا نا ایک واقعہ، قبر والا، درسوں میں اکثر میں نے ذکر کیا تھا، چلو پھر سنا دیتا ہوں۔ ایمان افروز واقعہ ہے، مدینہ میں ایک قبرستان تھا، اس کے ساتھ ہی روڈ گزرنا تھا، اب چند قبریں اس روڈ میں آنے والی تھیں،
اور روڈ ضروری تھا، جگہ اور کچھ نہیں تھی۔ تو انتظامیہ نے سوال لکھ کر بھیجا لجنہ کو یا فتاوی کمیٹی کو کہ آپ کی کیا رائے ہے، ہم یہ چند قبریں جو روڈ میں آ رہی ہیں انہیں ہم دوسری جگہ منتقل کر دیں، کیونکہ یہ رفاع عامہ ہے، قوم کے لیے ایک یہاں سے روڈ جو گزرے گا اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ خیر کمیٹی نے بھی دیکھا منظر، سارے ہر طرح کا جائزہ لے کر واقعتاً وہ ایسی ضرورت تھی کہ ان کا بتلانا یعنی اجازت دینا پڑا، بھی ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتے۔ اب جب وہ قبروں سے میتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، منتقل کیا جا رہا ہے دوسری جگہ، تو اسی دوران ایک قبر جب کھولی گئی، قبر کشائی ہوئی، تو اس کے اندر نوجوان ابھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پانی کے قطرے غسل کے بعد اس کے جسم پہ موجود ہے۔ تو حیران ہوئے اور قریب جو محلہ تھا ان سے پوچھا بچہ کون ہے؟ ان کو یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، بھی اس کو تو فوت ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا باپ بھی ابھی زندہ ہے، اس کے باپ کو بلایا گیا۔ کیا خیال ہے 30 سال کے بعد ایک بیٹا جو فوت ہو گیا ہو اور ابھی قبر میں والد اس کو دیکھنے آئے اور بیٹے کی جسامت شکل و صورت اسی طرح تر و تازہ ہو، تو باپ کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ جو ہی اس کو بتلایا گیا کہ تیرا بیٹا ہے، اس کو لائے گئے، بھی ہاں آئے، باپ نے بیٹے کو دیکھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا منظر ہوگا، کیا ماحول ہوگا۔ خوشی سے وہ رونے لگا، تو سب نے اس سے یہی سوال کیا کہ بیٹے کا کیا عمل تھا یہ بتائیے۔ قبر تو ظاہر ہے انہوں نے دوسری بھی کھولی ہیں، تو یہاں یہ ماجرا دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ، باپ کہتا ہے مجھے اور تو کوئی علم نہیں، ایک چیز میں اپنے بیٹے کی جانتا ہوں۔ کیا؟ کہتا ہے یہ سامنے محلے کی جو مسجد ہے، میرے بیٹے نے شعور سنبھالنے کے بعد کوئی نماز صف اولا کے علاوہ نہیں پڑھی، پہلی صف میں پڑھی، اور کوئی نماز اس کی مسجد کے بغیر نہیں ہے۔ فجر کو میں جب نماز کے لیے نکلتا تو بیٹا میرا پہلے تیاری کر کے ریڈی ہوتا، تو ہمیشہ پہلی صف میں پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، مسجد میں پڑھی نماز۔ اندازہ کیجئے ایسے بھی شباب گزرے ہیں، جوان گزرے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نماز ہی وہ دلوں کا سکون اور سرور ہے، کبھی تجربہ کر لیں۔ نماز سے پہلے اپنے کیفیت دیکھیں، کچھ بوجھ محسوس ہوگا، نماز کے بعد آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، جیسے ایک پہاڑ جتنا وزن اتر جاتا ہے، جسم طبیعت انسان کی حشاش ہو جاتی ہے۔ اور تجربہ کر لیں، جس دن آپ کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، مسجد میں نہیں ہوگی، یا لیٹ اٹھ کے پڑھو گے، سارا دن سستی کے ساتھ گزرے گا۔ پھر فجر کی بھلے نیند تھوڑی بھی کی ہوئی ہو، لیکن فجر جب پڑھ لی اس کے بعد نیند بھی نہیں آئے گی، اور انسان کے جسم حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی عام شان ہے، وہ اللہ کے ذمہ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً کون سی؟ وسطیٰ، درمیانی نماز عصر کی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنا تھا نا، بجائے شکریہ کہ ہم نیند میں، ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عصر گئی نیند میں، عشاء کے بعد کھانا کھا کے سوتے ہیں، گئی فجر نیند میں۔ تو حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عمل کسی مسلمان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، صحیح بخاری کی ہے، لمبی، میں صرف اس جو ٹکڑا مراد ہے وہی میں سنانا چاہتا ہوں۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دو آنے والے آئے۔ دو آنے والے کون تھے؟ سیدنا جبریل تھے، سیدنا میکائیل، انہوں نے آ کے اٹھایا اور لے گئے ایک ایسی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نیچے لیٹا ہوا ہے
اور دوسرا کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، بس بہت سارے پتھر رکھے ہوئے، اور یہ جو لیٹا ہوا ہے اعلیٰ مستجن، پیٹ کے بل ہے، یہ اوندا لیٹا ہوا ہے۔ اب جس کے پاس جو ہے نا وہ ہے پتھر، وہ زور سے پتھر ایک اٹھا کے نا اس کے سر پہ مارتا ہے، سر اس کا کچلا جاتا ہے، پتھر دور گرتا ہے، پھر جا کے پتھر کو اٹھاتے ہیں، جب اٹھا کے واپس آتا ہے اتنے دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مارتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں مار رہا ہے اس کو؟ لمبی حدیث ہے، جس نے تفصیل سے سنی ہو، اس پہ اللہ کی توفیق سے مجھ گناہگار کا 1.5 گھنٹے کا درس ہے، یوٹیوب پہ پڑھا ہے، خواب کی تعبیر، خواب کے مسائل اور اس کی تعبیر اس نام سے ہے، تو یہ مکمل خواب اس میں بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہے، ایک بار سن لے اسے نا تو انشاءاللہ کافی ساری تبدیلی آ جائے گی اس میں۔ تو بھی یہ کیوں اس کو مارا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے قرآن کو بھلا دیا، وَيَنَامُ قَبْلَ صَلَاةٍ، رات کو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، رات کو نماز پڑھے بغیر، اللہ اکبر کبیرہ، اور فرمایا یہ عذاب اسے ملتا رہے گا قیامت تک۔ یہ اللہ نے دکھلایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو آج اندازہ کیجئے ہمارے یا اولادوں کی یا ہمسائے یا رشتہ دار یا دوست، ہم تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے، بھائی یار جدے سے آدمی دوست آیا ہوا ہے، کیا کہے گا کہ مجھے چھوڑ کے تو مسجد بھاگ گیا۔ یہ ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، دوست کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز چھوڑ سکتے ہیں، درس چھوڑ سکتے ہیں، میچ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بھی کوئی فون چل رہا ہے فواد کسی سے تو ہم فون نہیں کاٹ سکتے، بھی چلو بعد میں نماز پڑھ لیں، اللہ کے بندو پہلے نماز پڑھ لو بعد میں رابطہ۔ بہرحال جس طرح روٹی یہ غذا ہے ہمارے جسم کی، اسی طرح نماز جو ہے یہ غذا ہے روح کی۔ قرآن مجید کی تلاوت غذا ہے روح کی۔ فصل کو پانی نہ ملے فصل خشک ہو جاتی ہے۔ انسان اگر نمازیں نہ پڑھے اس کا رابطہ رب سے بھی کٹ جاتا ہے، قرآن نہ پڑھے اس کا دل خشک ہو جاتا ہے۔ یہ رابطہ ہے۔ بھائی آپ گھر سے چلے ہیں، کوئی انڈیا سے، کوئی بنگلہ سے، کوئی پاکستان سے، کوئی افغان سے، سعودی عرب آنے لگے، ماں نے کہا بیٹا جو ہی پہنچو نا، پہنچتے ہوئے میسج کر دینا، ایک کال کر دینا، تاکہ پتہ چل کے بندہ ہمارا، بیٹا ہمارا، بچہ ہمارا، بھائی ہمارا، خامد ہمارا پہنچ گیا ہے۔ سب رشتہ دار کہہ رہے ہیں کیوں؟ یہ رابطہ بھی ایک بار ضرور رابطہ کرنا، کیونکہ یہ محبت ہے نا، ایک بار ضرور رابطہ کرنا۔ ماں کی محبت دیکھو کیسے تڑپ رہی ہے، باپ کی محبت دیکھو بھی، لازمی ایک بار رابطہ۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بندو مجھے تو تم سے کتنا زیادہ محبت ہے، تم دن اور رات میں میرے ساتھ کم از کم 5 بار ضرور رابطہ کیا کرو۔ سونے لگو نا، پتہ نہیں تم جاگ سکتے ہو یا قبرستان چلے جاؤ گے، سونے سے پہلے میرے سے رابطہ کر کے سویا کرو۔ جو ہی اٹھو باقی کام بعد میں کرو، پہلے مجھ سے رابطہ کرو، مجھ سے باتیں کر لو، مجھے اپنی ضرورت بتا لو، تاکہ سارا دن میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تمہیں کیا کیا چاہیے مجھے بتا کے جاؤ نا، تاکہ میں انتظام کرتا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم صبح کی نماز خصوصاً یہاں اکثر لوگ جو ہے یہی شکایت آتی ہے جی فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ اللہ کے بندے اس حدیث سے اور کتنی واضح حدیث ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے، دوست نے وصیت کی، کیا؟ اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان قطعتا کہتے ہیں جی قطع گیا بھی ٹکڑے، سپیر پارٹس وغیرہ، اگر تیرے سپیر پارٹ بنا دیے جائے، کاٹ کے تیرا قیمہ بنا لیا جائے، برداشت کر لینا۔
او حرقتا، یا تجھے حریق جلا کے راکھ کر دیا جائے، برداشت کر لینا، لیکن ان حرقتا فلا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، کبھی فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، کیما بن جانا، آگ کے اندر راکھ بن جانا، جل جانا، پر کبھی فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ اندازہ کیجیے اتنا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصیت کی ہے، تو ہم وہ کہتے ہیں نا جی، جس کو پارک سے ہمارا ایمان، ایمانی پاور، ایمانی بیٹری کتنی چارج ہے کہ پارک سے لے کر اپنے روم سے لے کر ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا پاتا، تو اسی ایمان پر ہمیں مان ہے، فخر کہ ہمیں ایمان جنت لے جائے گا۔ میرے بھائیو، نماز جو ہے یہ رکن ہے، کبھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے رکھو، اچھا ایک نہیں رکھ سکتا، مریض ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، یہ صحت مند بھی ہے لیکن ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، عورت ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فرمایا کیا کرے؟ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ فدیہ یہی ہے کسی دوسرے سے روزہ جو اس کو کھانا کھلاؤ مسکین کو، وہ تمہاری طرف سے روزہ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ باپ نہیں دے سکتا، بیٹا یہ پیسے تو دے دے، ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں، باپ معذور ہے نہیں آ سکتا، حج بدل کر دیتے، چل بیٹا یا تو چلا جا، دوست کو پیسے دیتا ہے، یار میں معذور ہوں، ٹانگ صبر نہیں کر سکتا، تو حج کر لے میری طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ حج بھی دوسرا کر سکتا ہے، حج بدل ہوگی، یا روزہ بھی رکھ سکتا ہے دوسرا، زکوٰۃ بھی دوسرا دے سکتا ہے، لیکن جب باری آئی نماز کی فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں جی نہیں کھڑے ہو سکتے، اچھا بیٹھ کے پڑھو، نہیں طاقت، فرمایا لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے ہاتھوں سے پڑھو، فرمایا ہاتھ بھی حرکت نہیں کرتے، آنکھوں سے اشاروں سے پڑھو، نماز کی معافی نہیں ہے، یہ مت کہو جی دوسرا پڑھ لے گا، باقی تمہارے کام کیے جا سکتے ہیں، روزہ بھی اگر تمہارے اوپر فرض ہے تو دوسرا رکھ سکتا ہے، تم فدیہ دے دو، کھانا دے دو، لیکن نماز قطعاً معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ لیجئے کہ ہم کس حالت میں۔ خیر بہرحال اس پہ جتنا کہا جائے، نماز کا معاملہ ہے، انبیاء جہاں کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا، آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، آج لوگ انگوٹھیں اور چیزیں مختلف جو ہیں نا جی یہ دوستوں کی نشانی ہے جی، اس کو نہیں چھوڑنا، تو ہمارا دوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میری اس بات کو نہیں چھوڑنا، نماز نماز نماز، اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ بچے ہمارے مکمل پابندی سے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یقین مانو اللہ آپ سب بھائی کو ڈھیروں رزق دے، ہماری دعا ہے دلی اتنا کہ آپ کو کھلے وسیع گھر ہوں، اور ہر گھر کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا ایسا کہ جس میں تہجد کی نماز بھی، نوافل بھی، نمازوں سے پہلے والی سنتے یا بعد والی سنتے، باپ بھی اسی کمرے میں پڑھے، ماں بھی وہیں نمازیں پڑھے، اولاد بھی اسی کمرے میں نماز روم ہو یا قرآن روم ہو، کہ جو ہی سارے بچے وہاں کے تلاوت بھی وہیں کریں، سبق بھی وہیں سنائیں، قرآن بھی وہی ہو اور اذکار بھی وہی ہو۔ جہاں ڈریسنگ روم ہے، ٹی وی روم ہے، فلاں روم ہے، فلاں روم ہے، وہاں ایک قرآن روم ہو، نماز روم ہو، کہ اسی میں ہی قرآن بھی، نماز بھی اور چند کتب کے ہوں، تاکہ بچے وہاں پڑھے بھی، مطالعہ بھی کرے آرام سے۔ گھر کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی، انہوں نے کہا محبوب ہمارے گھر آئیں، ہم ایک جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ ہم اس ایریے کو اپنے لیے مسجد بنا لیں۔ کیا ہی اس وقت کی خواتین تھی، یہ وہ تھی ام سلیم، گزر رہی تھی نا باہر مسجد کے دروازے سے، ایسے ہی مسجد نبوی کے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ ایسے سوئے ہوئے تھے نا، تو ایسے پیٹ پہ نا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، پیٹ تھوڑا نیچے تھا عام روٹین سے نا، تو اس نے اندازہ لگا لیا پیٹ آج تھوڑا نیچے لگ رہا ہے، سیدھی گھر گئی، جا کے گھر میں تلاش کیا، کچھ اس کو تقریباً کوئی 1-2 روٹی جتنی ملی، کچھ اس روٹی پہ گھی رکھا، ٹکڑے بنا کے لپیٹ کے سیدنا انس کو دیا، رکھ بغل میں،
چھپا کے لے جا، کیونکہ میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں آپ سلام کا پیٹ تھوڑا مجھے نیچے لگ رہا ہے، لگتا ہے آپ سلام کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیا فکر تھی، کیا محبت تھی ان کی، یہ جا کسی نے آپ سلام کو دینا اور کہنا کہ آپ کھا لیں، یا آپ کے ساتھ کوئی ایک دو اور تو آپ کھا لیتا کہ آپ، یعنی یہ فکر تھی، یہ محبت وہ خواتین تھی۔ تو سیدنا انس گئے، محبوب نے دیکھا سبحان اللہ، جس کا ہر وقت رابطہ رب سے ہو، اللہ نے پہلے بتا دیا تیری شاگردنی یہ حرکت کرنے لگی۔ ہم نے فرمایا ام سلیم نے بھیجا؟ جی امی نے بھیجا۔ اچھا جی کیوں؟ یہ لو یہ تھوڑا سا کھانا جو ان کو ملا، انہوں نے کہا آپ کھا لیں، لگتا ہے آپ کو بھوک لگی۔ اب انہوں نے چل یہ جو ہے نا جو سوئے ہوئے مسجد میں سب کو اٹھا دیا، اب آ گئے تو جلدی بھاگ کے گھر گیا، امی وہ تو سب کو اٹھا لیا، ٹینشن کیا جس نے اٹھایا اپنی پوری کروائے گا، ہم نے تو اس کو دیا ہے، باقی اس نے جو آگے کیا ہے آگے تو وہ پھر وہ ایسے نہیں کیا، اس کا کسی سے رابطہ ہے نا۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجیے، یہ سیدہ ام سلیم تھی، آپ سلام آ گئے گھر میں، کھانا پیش کیا، محبوب کھانا، کیا پیاری شاگردنی تھی، کیا وہ اس وقت بہت۔ آپ نے فرمایا ام سلیم کھانا تو میں نے نہیں کھانا کیونکہ مجھے روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ فرض روزہ ہوتا تو سب کو ہوتا نا، کھانا کیوں دیتی؟ کھانا دیا تو گویا کہ باقیوں کو روزہ نہیں تھا، تو آپ سلم روزے سے تھے تو نفلی روزہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ثابت ہوا نا کہ اگر فرض ہوتا تو دینے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے پیش کیا تو گویا آپ کو نفل روزہ تھا، بقیہ کو نہیں تھا، تو یہ نفل روزہ ہی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو ہے نفل روزہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوا کہ کبھی نہیں بھی توڑا جا سکتا، کہیں اگر ایسی دعوت آ جائے جیسے ٹلنا نہیں ہے تو دعوت کے لیے توڑا جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن کبھی نہ توڑنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ فرمایا کدھر نماز پڑھنی ہے بتاؤ؟ تو امی اپنا کیا کون تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے چٹائی بچھائی، چٹائی یہ تھی اپنا کھجور کے پتے جو ہے نا اس کی بنی ہوئی، تھوڑی گرم تھی، اس میں تھوڑا پانی چھڑکا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، چلے گئے۔ تو اس ایریے کو، اس جگہ کو آپ نے گھر کے لیے کیا بنا دیا؟ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ گھر کے پہلوان ہوتے ہیں، کس سے سنبھالے جاتے ہیں؟ آپ بٹھائیں ان کو، کہیں نہیں بیٹھتے، وہ کہیں کدھر پیشاب کرے گا، وہ کدھر پیشاب کرے گا، وہ کدھر، پورا گھر اسی میں نمازیں۔ آپ ایک ایریا بنا لیں، تھوڑی سی جگہ اونچی رکھ لیں، یا کم از کم ایک اینٹ کی حدود بنا لیں، بھی اس میں نماز ہوتی رہے گی، کوئی نفل پڑھے، سنت پڑھے، تہجد پڑھے، کوئی فرض پڑھے، اور بچے باہر ادھر ادھر دوسرے ایریوں میں گھومتے، بچے کو بھی پتا ہوگا کہ اس ایریا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کیا تو امی مارے گی، سمجھے؟ تو یہ گھر میں ماحول ہونا چاہیے، جس طرح آپ وسلم جا کے پڑھی نماز۔ اس عورت کی یہ ڈیمانڈ تھی سیدہ ام سلمہ کی کہ آئیے تاکہ برکت کے لیے ہم اس ایریے کو مسجد بنا دیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا ہمارے گھر میں کمرہ ہونا چاہیے ایسا، اللہ سب کو کھلے گھر دے، کھلے مکان دے، اور اس میں ایک کمرہ ضرور رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ہاں آخری الصلاۃ نماز ہے، نماز کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس پہ درجنوں حدیثیں ایک دم سنا دی جائے، ایک ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس مملکت کو توحید پہ قائم رکھے، واللہ کئی جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا۔ میں کبھی وہ بتا جاتا ہوں نا تو درمیان میں مسجد ہے، وہی لکھا ہوتا ہے صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، ٹھیک ہے نا، کتنی جگہوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، الصلاۃ، نماز، نماز، روح کو سکون بھی آتا ہے۔ اپنے ملک میں جب چھٹیوں پہ جاتے ہیں نا، واللہ یقین جانیے ایک تو اذانیں نہیں ختم ہوتی، ٹھیک ہے نا، شروع لگے کو کہیں اپنی مرضی ہے، نماز کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، بڑی فکر بنا کرتا ہے، بڑی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو نظام، جو سسٹم الحمدللہ یہاں ہے، سکون ہے، تو یہ چیزیں پھر نہیں ملتی۔ بہرحال ہمارے ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح توفیق دے۔ الصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ تجربہ کر لیں، پابندی سے نمازیں پڑھیں، پابندی سے نمازیں پڑھیں، آپ کے دل کو سکون جب پہنچے گا، چہرے پر اس کی جو رونق اور ہوتی ہے، نمازی بندے کے چہرے کی رونق آپ کو اور نظر آئے گی، اور بے نماز کے چہرے کی رونق آپ کو نظر نہیں آئے گی کبھی، کیونکہ دل میں کچھ ہوتا ہے نا، یہ دل ہی تو انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اس لیے الصلاۃ نور یہاں لکھا ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور یعنی بہت ساری دعائیں اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الصلاۃ الفصل بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ وہ نماز کا ہے، ہمارے لیے نماز ہے، ان کے لیے نماز نہیں ہے۔
اور نمازوں کو دیکھ کے کتنے غیر مسلمان ہوئے کہ دیکھو ایک بندہ کھڑا ہے، رکوع سجود سارے اس کے ساتھ، کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، لیکن ہماری نمازوں میں خشوع ہی نہیں رہا۔ یہ بھی بیماری ہے۔ اب اکثر علماء کو مساجد میں کہنا پڑتا ہو بھائی موبائل بند کرو، بھائی خشوع خضوع ہو، او بھائی یہ کرو وہ کرو۔ اب اس میں زیادہ نہیں کہتا، ایک بات سنا کے چلتے ہیں آگے، کیونکہ آگے نمازوں کی رکعت جو ہے نا اس پہ کچھ انشاءاللہ کہنے کا ارادہ ہے۔ تو ایک بات خشوع کے بارے میں عرض کرتا جاؤں کہ نمازوں میں خشوع کیسے ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا۔ اس ٹائم جو یہ جو طریق احد ہے نا، غالباً گیٹ نمبر کون سا ہے؟ وضو خانہ نمبر 10-11 کے درمیان ہے، باب بدر غالباً ہے نا اس کا گیٹ کے درمیان 21-22 ہے نا، ہاں 21-22 ادھر یہ ہے گیٹ۔ تو ادھر سے آپ داخل ہوتے ہوئے نا بائیں طرف، یہ کافی اندر صفوں کے نیچے گولدارہ بھی لگا ہوا ہے، یہ ایریا تھا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا، جو اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ باغ ان کو بہت پیارا تھا، کیونکہ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں جا کے نوافل وغیرہ پڑھ لیتے تھے۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، کبھی آپ سواری پر بیٹھتے تو نماز شروع نفل، کہیں سارا میں گئے وہیں رک کے نماز شروع، کہیں پارک میں گئے تو وہیں رک کے نماز شروع، یعنی پارک وہی ہو گیا نا، باغ کھجوروں کا یا کسی اور کا۔ تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز سامنے جو ہے نا چھوٹے سے درخت پر ایک چھوٹی سی خوبصورت سی پیاری سی چڑیا آ گئی، پھڑپڑانے لگی اور اپنی پیاری آواز میں چاں کرنے لگی نا، بولنے لگی۔ تو ان کی توجہ ادھر چلی گئی، وہ پھرپھرا رہی ہے، پنسی پڑی ہے اور آوازیں دے رہی ہے، تو وہ بھی کیا خوبصورت، کیا کیسے، توجہ ادھر چلی گئی۔ پھر خیال ہو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، پھر توجہ ہٹی، پھر اپنی نماز مکمل کی، سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ محبوب یہ جو سامنے والا باغ ہے نا میرا، آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تو سب سے تیرا پیارا باغ تھا۔ جی محبوب یہ واقعی میرا پیارا تھا، یہی میری دولت تھی، لیکن آج میں اس دولت کو چھوڑ رہا ہوں جو دولت میرے اور میرے رب کے درمیان فاصلے اور انقطاع کا سبب بن جائے، میرے رابطے کو توڑوا دے۔ مجھے آج اس دولت کی، آج اس باغ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، جو میرے اور میرے رب کے درمیان کا جو رابطہ تھا، وہ رابطہ جو توڑوا دے، مجھے ایسی دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ لیجئے اور آپ کہیں صدقہ کر دیجئے، آج کے بعد یہ باغ میرا نہیں رہا۔ سمجھ تو کچھ نہیں آئی۔ خشوع خضوع کیا تھا؟ وہ یہاں کھڑا سامنے پہ صرف چڑیا پہ نگاہ چلی گئی، تھوڑی اتنی توجہ ہٹی، فرمایا باغ ہی میں ہی رکھتا اپنے پاس، کہ جو دولت اور جو باغ یہ نہ ہوتا، میں یہاں نہ آتا، یہ چڑی نہ آتی اور نہ یہ سبب بنتی، اس نے میرے رب کے درمیان رابطہ منقطع کرا دیا ہے۔ لہذا اندازہ کیجیے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تکلیف ہوئی پاؤں میں، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہا کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، اور کوئی حل نہیں۔ جس طرح شوگر بڑھ جاتی ہے بعضوں کے، پاؤں ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، بھی آپ اس کا حل یہی ہے، تو پھر کیسے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں، کرو۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پہلے انجیکشن لگائیں گے، اس یعنی نشہ دیں گے، جس طرح آج کل انجیکشن اس وقت نہیں تھے، بہرحال ہم نشہ دیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ معاف ہو جائے گا، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ انہوں نے نہیں، یہ کام قطعاً نہیں کرنے دوں گا، یہ کام قطعاً نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں؟ میرے دماغ کو تم معاف کر دو گے، میرا تو دماغ کا رب کے ساتھ جو رابطہ ہے دل دماغ کا، وہ منقطع ہو جائے گا۔ ہاں اگر صرف وجہ یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے تکلیف محسوس نہ ہو، میری اس تکلیف کے حل کے لیے تم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نشہ دیں گے، تو اس کا علاج میں بتلاتا ہوں۔ جی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ریڈی رہے، میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے میں جب 2 رکعت شروع کر دوں، تب نماز کے دوران آپ میرا پاؤں کاٹ دیں، تب میرا پاؤں کاٹ دینا، مجھے تب مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایسے کیا انہوں نے دوران نماز، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کا پاؤں انہوں نے کاٹا،
جب پاؤں کٹ گیا انہیں کوئی خبر نہیں، سلام پھرا، پوچھا جی کیا ہوا، کٹ گیا ہے؟ جی ہاں۔ تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں، جب میرا رابطہ رب سے ہو جائے پھر مجھے دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پھر مجھے دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے خوشو خضو کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ حقیقت بات ہے، اس میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، علماء ہوں یا طلباء ہوں، جو بھی ہوں نا، اس مرض میں شریع اپنا مبتلا ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ ہمیں نمازوں کی بھی توفیق دے مکمل۔ یاد رکھیے نفل نمازیں، اس کی ترتیب اور ہے، پچھلے درسوں میں ہم نفل نمازوں پہ بھی کافی لمبی بحث ہوئی تھی، پھر ایک دن ہم کر لیں گے انشاءاللہ کہ نفل نمازیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کیا ان کی تعداد اور کیا ان کا ٹائم ہے اور کیا ان کی فضیلتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے درس میں وہی کر لیں گے۔ ابھی یہ آگے رکعات بتا رہا ہے، والصلوات المفروضہ التی یؤذن لہا، کہ وہ فرائض نماز جن کے لیے اذان دی جاتی، کتنی ہیں؟ 5۔ پکی بات ہے، شک تو نہیں ہے؟ پریشان ہو رہے ہیں کچھ نا، وہ پکی بات ہے بھائی، 5 ہی ہیں، 5 اذانیں ہوتی ہیں۔ تو فی الیوم واللیلہ کون سی؟ صلاۃ الفجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ فجر کی کتنی رکعات ہیں؟ فرض سب کو پتہ ہے، ساتھ سنتے کتنی ہے فجر کی؟ ظہر کی فرض 4 ہو گئے، ٹھیک ہے، سنتے کتنی ہیں؟ 4 پہلے اور اسی طرح عصر کی کتنی ہو گئی؟ 4 فرض ہو گئے، اور کوئی سنتے ہیں اس کی؟ ابھی میں آپ کی سنتا جاتا ہوں، پھر میں سناتا ہوں، پھر آپ یاد کرنا۔ مغرب کی کتنی ہیں؟ 3 فرض اور اچھا، عشاء کی کتنی ہیں؟ 4 فرض اور سنتے ہیں؟ ٹائم مختصر ہے، آپ سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرائض کا سب کو پتہ، ٹوٹل فرائض کتنی رکعت ہیں؟ 17 رکعت۔ بعض ساتھیوں نے ایک ہی نماز کے 17 بنا دیے، لوگ اس چکر میں آتے نہیں ہے، کہتے اتنی لمبی کون پڑے، یا پھر 140 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں بھی جلدی جلدی مکمل کریں اور جائیں۔ ٹوٹل نماز جو اللہ نے فرض کی ہے، فرائض کتنی رکعت ہیں؟ 17 رکعت، ٹھیک ہے نا۔ 4 ظہر، 4 عصر کتنی ہو گئی؟ 8۔ مغرب کتنی؟ 8 3 کتنا؟ 11، اور عشاء 4 کتنی ہو گئی؟ 15، اور صبح 2 17 ہو گئی نا۔ تو یہ فرائض ہو گئی۔ اب جو ہے سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من حافظ علی 12 رکعۃ، جس نے 12 رکعتوں کی حفاظت کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ کون سی 12؟ آگے بتلا بھی دی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12۔ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے جس میں 12 کی بجائے 10 کا تذکرہ ہے، اس 10 میں ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 کا تذکرہ ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ 2 پڑھ لیتا ہے اور آگے جماعت شروع ہو جاتی ہے، مزید 2 نہیں پڑھ پاتا، تو اس کو 2 ہی کافی ہے، وہ 2 ہی اسے کافی ہیں، وہ اس پریشانی میں نہ رہا یار 2 رہ گئی میری، نہیں، تو کیونکہ 2 کر کے ہی پڑھنی چاہیے۔ اب آئیے یہ 2 حدیثیں، اب آتے ہیں فجر سے پہلے 2، بس اس کے علاوہ فجر کی اور کوئی سنتے نہیں، آپ نے 2 پڑھ لی، بیٹھ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اگر آپ سنتے گروپ پہ پڑھ کے آئے ہیں اور مسجد میں آئے ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، تو آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہیں بیٹھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، یہ 2 رکعت آپ کی تحیت المسجد ہوگی۔ اگر آپ سنتے گھر پہ نہیں پڑھ کے آئے تو آپ مسجد میں آئیں گے، مسجد فجر سے پہلے 2 سنتے پڑھیں گے، یہی 2 سنتے آپ کی سنتے بھی ہوں گی فجر کی، اور ساتھ تحیت المسجد بھی یہی ہوں گی، کیونکہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کچھ پڑھے ایسے مت بیٹھو، مسجد کا حق ادا کر کے بیٹھو، خواہ وہ فرض کی صورت میں ہو، خواہ وہ سنت کی صورت میں ہو، یا کوئی فرض سنت کا ٹائم نہیں تو ایسے ہی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہی آپ کی تحیت المسجد ہو جائے گی۔ جی اذان سے پہلے ہی ہے، تب بھی وہ اس کی مسجد کی ہوگی نا، وہ 2 ہو جائیں گی۔ اب ظاہر ہے آپ نے فجر کی سنتے اذان کے بعد ہی پڑھنی، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ اذان کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے آپ جو پڑھیں گے وہ مسجد کے لیے ہے، یا تہجد ہے آپ کی، یا جو آپ چاہیں گے وہی آپ کی ہوگی۔ اسی طرح فجر کی فرضوں کے بعد سے لے کر سورۃ طلوع ہونے تک کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کی پہلی سنتیں رہ گئی ہیں تو فرضوں کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ طلوع ہونے تک پڑھنا جائز، آپ وسلم کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ایک آدمی اذکار میں مشغول بیٹھا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں سورۃ طلوع ہونے کے بعد پڑھ لوں گا، تو سورۃ طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، سورۃ طلوع ہونے کے
بعد بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ظہر ہے, ظہر سے پہلے کتنی؟ 4. یاد رکھیے ان کو بھی 2 کر کے پڑھیں, کیونکہ حدیث میں آتے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا, دن اور رات کی نمازیں کتنی؟ 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہے. لیکن ظہر سے پہلے والی 4 1-2 روایات کے اندر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے, یعنی 4 کو اکٹھے پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن زیادہ پسندیدہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ 2 کر کے یہ بھی ہوں, یا کوئی بھی آپ نوافل پڑھنا چاہیں, سنن پڑھنا چاہیں, وہ 2 کر کے پڑھیں. اچھا, آپ نے 2 جمع پڑھ لی ظہر سے پہلے, ظہر کے بعد کتنی؟ 2. یہ 2 وہ ہیں جو 12 میں شامل ہیں. کس میں؟ بعد ہمارے بھائی ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل کے نام سے پڑھتے ہیں, ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. جب نفل نماز کا لفظ ہے نا, تو پھر اس نفل میں تہجد بھی ہوتی ہے, اشراق ہوتی ہے, چاشت ہوتی ہے, اوابین ہوتی ہے, اور اسی طرح توبہ کی نماز ہوگی, بارش کی نماز, وہ ساری نوافل میں ہوتی ہیں, وہ ساری نوافل میں وہ شامل ہوتی ہیں. لہذا اس طرح کوئی بات بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں, یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ ظہر کے بعد 2 رکعت جو ہیں اور بھی ایک پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. وہ کس طرح؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص من حافظ اربعا من صلی اربعا قبل الظہر من صلی اربعا قبل الظہر و اربعا بعدها, کہ جس شخص نے 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھی, 2 جمع 2 کر کے, حرم علیہ النار, اس بندے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یعنی ظہر کے بعد 2 جمع 2 کر کے پڑھتا جائے گا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو انشاءاللہ اس حدیث کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا اس کو حقدار بنائے گا. یہ ثبوت. اس کے علاوہ آگے چلیں, اثر کے 4 فرض. اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا حدیث سے ثابت ہے, اسی طرح 2 کر کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو شخص صلی اربعا قبل العصر, جو عصر سے پہلے کیا کرے؟ عصر سے پہلے جو 4 پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا. اتنا حدیث میں ملتا ہے. جو بھی دن اور رات کی جو فرائض کے علاوہ ہے 2 کر کے پڑھنی ہے, وہ 2 کر کے ہی پڑھیں گے آپ, یعنی 2 سلاموں کے ساتھ. اسی طرح عصر کے بعد جو ہے نا مغرب تک اذکار کرے, تلاوت کرے. اگر کسی کی ظہر پہلے رہ گئی تو عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے, یعنی قضا نماز. اب آئیے مغرب کی اذان ہوئی, اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے یہاں 2 رکعت پڑھنا سنت سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب لمن شاء, کہ مغرب سے پہلے پڑھو نماز, مغرب سے پہلے نماز پڑھو, مغرب سے پہلے نماز پڑھو, لمن شاء, جو چاہے. 3 بار جا کے فرمایا جو چاہے. اور صحابہ کرام اذان ختم ہوتے ہی پلروں کے پیچھے چلے جاتے تھے, 2 رکعت پڑھتے. اس میں یہ ہے کہ ایک وقفہ مل جاتا, سنتے پڑھی جاتی, اور اسی طرح جو لیٹ ہوتے تو وہ بھی پہنچ جاتے, کوئی حاجت کے لیے, کوئی کہیں وضو کر رہا ہے, کوئی کیسے, تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے. اب یہ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, اذان ختم ہوتی امام سب چڑھ جاتے ہیں مصلی پہ. اللہ کے بندو موقع دو, خود دوسروں کا گناہ بھی آپ نے سر لاد رہے ہو, ان کو جو موقع نہیں دے رہے. اور یہاں آپ نے دیکھا پوری مملکت کے اندر حرمین شریفین ہو یا یہاں جب بھی اذان کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا 2 رکعت پڑھے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے جو درمیان والا وقفہ ہے اس میں کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو یہ وقفہ دیا جاتا ہے مغرب کے بعد بھی, بقیہ نمازوں میں بھی, تاکہ کوئی دعا کرنے والا دعا کر لے, 2 رکعت پڑھ لی جائے. اسی طرح مغرب کے فرض پڑھ لیے, مغرب کے بعد کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت بس. اس کے علاوہ آگے چلیں گے عشاء 4 فرض. اس کے بعد کیا ہے؟ عشاء سے پہلے جو ہے نا کوئی ثابت نہیں ہے, جس طرح سر سے پہلے ثابت ہے, اور اسی طرح عشاء سے پہلے کوئی نہیں. ہاں وہ شخص جو مغرب کے بعد سے بیٹھا ہے مسجد میں, یا عشاء سے گھنٹہ پہلے مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھا ہے, تو پھر اس ایک حدیث ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ 2 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. حدیث اس طرح ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاتن, بین کل اذانین صلاتن, 2 اذانوں یعنی اذان اور تکبیر کے درمیانی جو وقفہ ہے یہ نماز کا, یعنی اس میں انسان نماز پڑھے. اب ایک آدمی پہلے آ کر بیٹھا ہے
تو اب اذان ہو گئی ہے تو وہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے عشاء کے اذان کے بعد، اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یا تو دعا کرے انسان کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، یا پھر یہ اس میں کیا کرے نماز پڑھ لے۔ اب وہ 2 پڑھے 4 پڑھے، کیونکہ حدیث سے تعیین کے ساتھ معین کر کے مقرر کر کے کوئی ثابت نہیں ہے۔ البتہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تلاوت کرے دیا دعا کرتا رہے۔ اب عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتے ہیں، اس کے بعد وتر ہے، اس کے بعد 1 پڑھے 3 پڑھے 5 پڑھے 7 پڑھے 9 تک احادیث سے ثابت ہے۔ عشاء کی ہے یہ نماز، بقیہ جو ساتھی اس میں دوسری رکعت شامل کرتے ہیں ان کا کوئی وجود ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو وتر نہیں پڑھتے، وتر تہجد کے بعد پڑھتے، پھر ساتھی سوال جواب مسائل میں لگے رہتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جاتے تھے، جب بھی یاد رکھیے جب بستر پہ جاتے تو بستر پہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں ان 4 کو تہجد کا درجہ بھی، جو نہیں پڑھ پاتا وہ یعنی فجر ٹائم تو اس ٹائم 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ اس کو تہجد کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹائم نہیں، اگر میں آپ کو اللہ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات صرف 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں کتنی رکعت پڑھتے تھے آپ؟ تقریباً یہ 70 کے قریب رکعت جا کے بنتی ہے۔ ہم تو صرف یہ 17 رکعت جو ہیں اسی پہ ہی جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں، اور امام تھوڑی تلاوت زیادہ کر لے تو پھر جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان مضبوط کر۔ بہرحال عشاء کے فرض ہیں اور اس کے بعد وہ سنتے وتر ہو گئے۔ اب جو شخص تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اسی پہ بات مکمل کر دیتے زکوٰۃ والا معاملہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ اب تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا وقت کون سا ہے؟ اس کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، یہ سارا وقت تہجد کا ہے۔ کوئی پہلے ٹائم پڑھے، درمیان میں موقع ملے پڑھے۔ ایک آدمی کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو جاگ نہیں آتی، صبح نہیں اٹھ سکتا، تو وہ سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے سو جائے، وہ پہلے پڑھ کے سو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بھی پڑھی ہے، درمیان رات کو بھی پڑھی ہے، اور آخری وقت بھی۔ اس پورے ٹائم میں سب سے افضل جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سحری کا وقت ہے، آخری وقت۔ وہ کیا ہے؟ یہاں ایک اور غلطی بھی ہے، چلو بتلاتے جاؤں بطور تعلیم کے لیے اور آپ کے نالج میں اضافے کے لیے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تہجد کی اذان، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ غلط ہے، تہجد کی اذان کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تہجد کی اذان وہ جو فجر کی اذان سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ کوئی گھنٹہ اذان دیتے ہیں، جس طرح حرمین میں ہوتی ہے، احادیث سے ثابت ہے، سنت ہے، دینی چاہیے، لیکن اس کا نام تہجد والا نہیں ہے، وہ تہجد کی نہیں ہے، وہ اذان سحر ہے۔ کون سی؟ اس کو سحری کی اذان کہا جاتا ہے کہ جب اذان دی جائے جس نے روزہ رکھنا ہے وہ سحری کی طرف ہے، جس نے روزہ نہیں رکھنا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو وہ قیام کی طرف ہے، وہ عبادت کرے۔ سمجھ آئی؟ اگر اس کو آپ تہجد کی اذان کہتے تو تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، پھر تو عشاء کے بعد دینی چاہیے اذان ایک اور، پھر اس کو آپ کہہ سکتے کہ یہ تہجد ہے، اب شروع ہوگی یہ ساری رات۔ اگر وہ اسی ٹائم گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان کا مقصد، تو پھر وقت جو یہ تہجد کا ہے قیام اللیل کا، وہ تو عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر یعنی سنتوں کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، یہ سارا وقت ہے تہجد کا۔ لہذا وہ اذان کون سی ہوتی ہے؟ اس کو اذان سحر یعنی سحری کی اذان کہہ سکتے ہیں، تہجد کی اذان نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی جہاں تذکرہ اس کا آتا ہے تو وہ لفظ سحر کا آتا ہے، یعنی سحری کا ہے وہ۔ ہاں جی، چلو یہ بھی ایک نماز ہے، اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا بھی نفل نمازیں جو ہے نا، ایک دن اس پہ ساری تفصیل ہو جائے کہ کتنی ہے اور کون کون سی ہے اور کس کا کیا ٹائم ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ تہجد بات سمجھ آ گئی۔ 1 منٹ میں تہجد پہ اس پہ آتا ہوں، وتر پہ۔ کم سے کم اس کی کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت؟ 8 رکعت۔ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، باقی آپ کی مرضی، وتر 1 پڑھیں 3 پڑھیں 5 پڑھیں 7 پڑھیں۔ اب وقت معلوم ہو گیا، تعداد پوری نہیں کرنی، تعداد آپ کو ملے 15 منٹ فجر کی اذان سے پہلے، تو آپ کریں چلو یہ 16 منٹ مل گئے بالفرض، 2 رکعت میں 2 منٹ میں 2 رکعت، چلو بھی 8 پوری نکال دی۔ نہیں، سکون سے پڑھیں،
इत्मीनान से पढ़े, भले 2 रकात पढ़ी जाए, भले, क्योंकि कम से कम 2 रकात है, कुछ पढ़ा जाए, पढ़ा सुकून से जाए। इसी तरह हाँ जी, वितर की भाई ने बात की, वितर का वक्त जो है वो ईशा के बाद है, उस वक्त पढ़ा जाए। और जो साथी तहज्जुद पढ़ने वाले हैं हमेशा, तो वो आखिर में पढ़ें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इजअलू आखिर सलातिकुम वितरा, कि अपनी नमाज का आखिर किसको बनाओ, वितर को बनाओ। अब जो पाबंदी से उठता है वो आखिर में पढ़े। अब किसी को डर है कि मैं ना उठ पाऊँ सुबह, तो वो रात को पढ़ के सो जाए। अब सुबह तहज्जुद के लिए उसको अल्लाह ने जगा दिया, उठ गया, तो फिर वो 2-2 करके पढ़ता रहे, वो 2-2 करके। बाद लोग कहते नहीं 1 रकात पढ़ लो, ये जी पिछली जुफ्त हो जाएगी, फिर पढ़ते रहो, फिर जाके 1 और पढ़ लो। ये एक रात में 2-3 वितर नहीं होते। आप पहले पढ़ चुके हैं वितर, तो वही काफी है। आप इस 2-2 करके पढ़ते रहे, क्योंकि इन्नल्लाह वित्रun युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताक है, ताक को पसंद करता है। इसलिए फरमाया सारी रात आप जितना नवाफिल पढ़े, अगर आपने 100 रकात मानी हुई थी कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो शुक्राने का मैं 100 रकात पढ़ूंगा, पढ़ते रहिए। आपने कुछ और अल्लाह ताला से माने हुए थे, पढ़े आखिर में वितर। उसके बाद क्या हो जाएगी, फजर फूट पड़ेगी, फजर शुरू। अब रात का आखिर किसके साथ बनाओ, वितर, ताक। अल्लाह ताक का ताक को पसंद करता है। अब फजर की सुनते पढ़ो, फजर के फर्ज पढ़ो, आगे दिन को नवाफिल पढ़ना चाहते हो पढ़ते रहो, जोहर के सुनते पढ़ो, फर्ज पढ़ो, असर पढ़ो, जो चाहो पढ़ो। मगरिब के अल्लाह 2 रख सकता था ना, फर्ज 4 भी तो रख सकता था, कितने रखे, क्या हुआ, समझ आ गई कुछ। सारे दिन की जितनी भी फर्ज और नफिल सुनते जो भी है, मगरिब के 3 फर्जों के साथ क्या हो गई, वो ताक हो गई। उसके बाद पढ़ते रहो फजर तक, आखिर में जाके वितर पढ़ो, ताकि सारी रात की क्या हो जाएगी, समझ आ गई ना। तो अब मकसद ये कि वितर जो है ना, ये फर्ज का दर्जा रखता था, लेकिन एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऊँटनी पर बैठे पढ़ लिया, तो इसलिए फर्ज से नीचे आ गया। लिहाजा इसको आप छोड़ नहीं सकते, सफर में भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई आदमी पहले नहीं पढ़ पाया, अब जो ही उठा तो आगे जमात का टाइम हो गया, कोशिश करे पहले पढ़ ले सुनतू से, नहीं मौका मिल रहा, टाइम नहीं, तो फिर उसे पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा सूरज तुलू होने के बाद। सूरज, ये भी मसला समझ ले, सूरज तुलू होने के बाद पढ़ेगा जुफ्त में पढ़ेगा, नहीं समझ आई। 1 पढ़ता था 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ता था 4 पढ़ेगा, अगर 5 पढ़ता था तो कितनी पढ़ेगा, 2-2 करके 6 पढ़ेगा। होंगे वितर, लेकिन तादाद कितनी होगी, जुफ्त वाली होगी। क्यों, अगर आपने 3 पढ़े तो बात तो फिर वही टकरा जाएगी, मगरिब के 3 से फिर जुफ्त हो जाएगी कहानी, फिर क्या हो जाएगी। इसके अलावा सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम 1 रात तहज्जुद नहीं पढ़ पाए, अल्लाह ताला ने नहीं जगाया। अब जो ही उठे तो फजर का टाइम, अब फजर के टाइम नमाज पढ़ी, सूरज तुलू होने के बाद, आपको पता है आप सल्लम कितनी रकात पढ़ते थे तहज्जुद की, 8 रकात और 3 वितर, 11 रकात होती थी। अब जिस रात रह गई, बस आवत अल्लाह ताला ऐसे काम कराता है, बुलवा दिया, नहीं जगाया। अब उसका मसला वो आप सल्लम से अमल करवा के उम्मत के लिए मसले का हाल बतला दिया। अब ये क्या, नहीं जाग आई, तहज्जुद नहीं पढ़ पाए, सूरज तुलू होने के बाद बजाय 11 रकात के कितनी पढ़ी, 12 पढ़ी, और उसमें 8 तो होगी कितनी, कौन सी, तहज्जुद की, बाकी का बना। दलील भी आपको दे दी, कोई ये समझो यार ये कैसे वितर होगा, ठीक है ना, आप सल्लम ने ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल में बातें काफी हो गई, बस अब हाज़िरी लगाते हैं जी। जुम्मा का शॉर्टकट चलो बता दो। जुम्मा की जो है ना, जिस तरह जोर से पहले सुनते हैं ना, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है, सिर्फ 2 फर्ज हैं। फर्जों के बाद जो शख्स मस्जिद में ना सुनते पढ़ना चाहेगा ना, तो वो 2 + 2 4 पढ़ेगा, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। अगर जो शख्स रूम पर जाके पढ़ना चाहता है तो फिर वहां जाके सिर्फ 2 पढ़ेगा। हाँ, एक शख्स 1 घंटा पहले आ गया मस्जिद में, तो वो मस्जिद के अंदर तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ के बैठ जाएगा, कुरान पढ़े, दुआ करे। अगर वो चाहता है कि मैं कुछ नमाज पढ़ूं, तो वो नफिल की सूरत में 2 पढ़े, 10 पढ़े, 20 पढ़े, 50 पढ़े, वो नफिल होगी। जिस तरह आप जोहर से पहले 4 सुनते पढ़ते हैं, इस तरह जुम्मे से पहले 4, न 2 न 1, कुछ भी नहीं है।
آئیں کہ مسجد کی آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ 2 کر کے جتنا چاہیں آپ وقت سے فائدہ اٹھاتے رہیں، پڑھتے رہیں، یا آپ دعا کرتے رہیں یا قرآن پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن صرف جو مسنون نماز ہے جمعے کی وہ 2 رکعت فرض، اس کے بعد 4 سنتے اگر مسجد میں، اگر روم پہ پڑھنے ہیں تو صرف 2 پڑھنے ہیں. ٹائم کافی ہو گیا تو جیسے ہم نے 3 رکعت نماز پڑھ لی